السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہین کے والدین کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا۔ اس کی خالہ نے اس کو گود لے لیا تھا اور انہوں نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ سنوبر خالہ کے دو ہی بیٹے تھے، اشر جو کہ ماہین سے 3 سال بڑا تھا اور زین اس سے 8 سال بڑا تھا۔ ماہین کا یونیورسٹی میں فائنل ایئر تھا اور وہ آخری سیمیسٹر کے آخری پیپر کی ہی تیاریوں میں مصروف تھی، لیکن فی الحال وہ پڑھنے کی بجائے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارد گرد سے بالکل بے خبر اپنے کمرے میں استری ٹیبل کے سامنے بڑی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس نے زین کی تصویر کو تا دیر دیکھنے کے بعد کتاب میں واپس رکھ دی اور کتاب کو بند کر کے سینے سے لگا لیا۔ عین اسی وقت اشر اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے اور وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا، اور مہین جو بن کتاب کو سینے سے لگا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں، لبوں پہ بھی دلکش مسکراہٹ تھی۔ اشر نے اسے کچھ دیر تو نظر بھر کے دیکھا، پھر دل میں شرارت کا من کیا تو اس نے کتاب اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ ماہین نے فوراً ہی لرز کر آنکھیں کھولیں تو وہ کتاب لے لی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور ماہین خوف کے مارے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ اشر بھائی نہ تنگ کریں، پلیز مجھے میری بک دے دیں، مجھے پڑھنا ہے، کل میرا پیپر ہے۔ ماہین کے منہ سے اپنے لیے لفظ بھائی سن کر اشر کے بنے بنائے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اب تو تمہیں اچھے سے کتاب دوں گا۔ بھائی بھائی یہ لفظ سن کر پک گیا ہوں۔ اشر دل ہی دل میں کڑتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوا۔ وہ اسے چاہتا تھا اور جب بھی اسے دل کی بات بتانا چاہتا، ماہین اسے بھائی بول کر ہمیشہ اس کے ارمانوں کا خون کر دیا کرتی تھی۔ ماہین اشر کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس سے اپنی کتاب واپس لینے کی کوشش میں تھی، مگر ناکام رہی، چونکہ وہ دونوں بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ اب اشر لاؤنج سے ہوتے ہوئے کوریڈور سے باہر نکل گیا۔ ماہین بھی اس کے پیچھے لپکی کہ اچانک سے کوریڈور سے اندر داخل ہوتے ہوئے زین کے سینے سے بری طرح جا ٹکرائی۔ زین نے اسے بروقت سنبھال لیا تھا، مگر وہ اسے سامنے دیکھ کر اب مزید بکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ آرام سے اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ زین نے اس کی شانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں اشر سے کتاب لینی تھی۔ ماہین کی بولتی ہمیشہ ہی زین کے سامنے بند ہو جاتی تھی۔ میں کیسے بکری بن گئی ہو؟ پیچھے کھڑے اشر نے اس کا مذاق اڑایا۔ کیوں تنگ کرتے ہو اس بیچاری کو؟ مار کھاؤ گے اب تم، لاؤ مجھے دو کتاب۔ زین نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے پیچھے کھڑے اشر کو مخاطب کرتے ہوئے ڈانٹا، ساتھ ہی اسے کتاب بھی واپس دینے کا حکم دیا۔ اس نے یہ ساری صورتحال دیکھ کر بمشکل تھوک نگلا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر زین نے وہ کتاب کھول کر دیکھ لی تو اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ نہیں، میں خود اشر بھائی سے لے لوں گی۔ دوسری طرف اشر بھائی سن کر اشر نے دانت کھچائے اور زین کے عقب سے اس کی آواز سنائی دی۔ ہاں تو آؤ لے لو، دے ہی دو تو رہا ہوں۔ اشر نے اپنے دراز قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتاب کو ایک ہاتھ بلند کرتے ہوئے پکڑا اور ماہین کو کتاب لینے کا اشارہ کیا۔ ماہین کو خوف تھا کہ کہیں کتاب سے تصویر گر گئی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ جب ہی ہر صورت کتاب اس سے جلد از جلد واپس لینا چاہتی۔ ماہین نے اسی کتاب لینے کے لیے مزید آگے قدم بڑھائے۔ ان دونوں کے درمیان اب بھی زین ہی کھڑا تھا۔ اشر نے زین کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے دراز قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتاب زین کے سر سے تھوڑی اونچی کر کے پکڑ رکھی۔ ماہین اب پنجوں کے بل کھڑی ہاتھ اوپر تک کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس کوشش کے دوران وہ زین کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ زین بھی خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، کیونکہ ماہین نے کہا تھا وہ اشر سے خود کتاب واپس لے گی۔
اس لیے وہ چپ چاپ کھڑا ان کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کتاب پکڑنے کے چکر میں ماہین کا وجود زین کے وجود سے مس ہونے لگا تھا۔ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ماہین کی تیز ہوتی دھڑکنیں زین کو اپنے دل پر تڑپتی سنائی دے رہی تھی۔ تو وہ جو اب تک خاموش کھڑا تھا، اب سر جھکائے ماہین کے چہرے کا طواف کر رہا تھا، جہاں اس کی ہوائیاں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ زین کے پرفیوم کی خوشبو ماہین پر الگ ہی سحر طاری کرنے اور اس کی قربت پر خوف سے دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا۔ آخر ایسا کیا ہے اس بک میں جو تم اسے حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو رہی ہو؟ اشر نے ہوا میں بلند کیا گیا اپنا ہاتھ نیچے کیا اور اب کتاب کے ورق پلٹنے لگا۔ جب ماہین سچ میں رونے لگی، کیوں تنگ کرتے ہو میری گڑیا کو؟ دیکھو کیسے رونے لگی ہے۔ زین مڑا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اشر نے بھی چڑھانے کے انداز میں اس کی نظر اتاری۔ ارے پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ یہ لو اپنی کتاب۔ زین نے محبت سے ڈپٹتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھائی تو اس کی جان میں جان آئی۔ ماہین نے اس کے ہاتھ سے کتاب واپس لیتے ہی جلدی سے اپنے پیچھے چھپائی اور دوسرے ہاتھ سے آنسو پہنچنے لگی۔ بھائی ویسے آپ نے نا اسے بے وجہ لاڈ کر کے اور گڑیا گڑیا کہہ کر بگاڑ دیا ہے۔ یہ معصوم شکل بنا کر آپ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر نے اس کے یوں نخرے نہ اٹھائے تو بیٹھ کر سو ہی کرتی رہے گی۔ اشر نے کتاب واپس لیتے ہی ماہین کو چڑھانے کی خاطر کہا، تم فکر نہیں کرو، ہم اپنی گڑیا کی شادی کسی ایسے شخص سے کریں گے جو اس کے سارے لاڈ اٹھائے گا۔ زین نے مسکراتے ہوئے ماہین کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ حیا کی سرخی سے لال پڑنے لگا، اور اگر اسے آپ جیسا شوہر مل گیا جس سے یہ ڈرتی ہوئی تو اس کے سامنے بھی میں کر کے بکری ہی بنی رہے گی۔ اشر نے مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ ہنستے ہوئے تالی بجائی۔ اس کی شادی کی فکر چھوڑو، پہلے تم اپنے بارے میں سوچو، تمہاری ہی بھاری آئے گی، پھر ماہین کی شادی۔ زین نے اشر کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے مذاق کے جواب میں کہا، اور آپ کی شادی؟ ماہین کے لبوں سے پھسلا۔ زین نے اس کے سوال پر چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر سنبھل کر بولا، بچے اتنا سنجیدہ سوال نہ کریں، خیر پہلے تم دونوں کی شادی ہو جائے، بعد میں اپنے بارے میں سوچ لوں گا۔ بابا نہیں ہیں تو بڑا بھائی ہونے کے ناطے مجھے ہی تم دونوں کی شادی کا فرض ادا کرنا ہے۔ اب کی بار زین نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، تو آپ نے فیصلہ کر بھی لیا اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی؟ اشر نے مارے خوشی کے بھائی سے سوال کیا، کون سا فیصلہ؟ زین نے آئی برو اچکائی، ہم دونوں کی شادی کا فیصلہ۔ آپ نے خود ہی تو کہا ابھی، اور سچ کہوں تو مجھے اس رشتے میں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے یہ لڑکی قبول ہے۔ اچھے سے خیال رکھوں گا آپ کی گڑیا کا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اشر نے بتیسی نکال کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی؟ بھائی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس امی مارکیٹ سے لوٹتی ہیں تو انہیں بتاتا ہوں کہ آپ کے چھوٹے ثبوت نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی۔ اشر اور زین کی باتیں سن کر ماہین کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر فرش پہ گر گئی، اور کھلی کتاب یوں پڑی تھی کہ اس میں اب زین کی تصویر دکھائی دینے لگی۔ مگر اشر کی بات سن کر اسے اور کسی بات کا ہوش ہی کہاں رہا۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے کے واسطے اپنے کمرے کی سمت دوڑی اور دروازہ بند کرتے ہی بیڈ پہ گرتے ہوئے رونے لگی۔ کیسے بتاتی کہ اسے یہ رشتہ قبول نہیں، بلکہ وہ تو زین کو پسند کرتی ہے، پھر وہ اسی گھر میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بھابھی بن کر کیسے رہتی؟ لگتا ہے آپ کی گڑیا شرما گئی۔ اشر نے ماہین کے وہاں سے جانے پر اظہار خیال کیا۔ اسی لمحے زین کی نگاہ کتاب پر پڑی تو وہ اس کی کتاب میں اپنی تصویر دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے فوراً سے کتاب اٹھا کر وہیں بند کر دی کہ اشر نہ دیکھ سکے۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اشر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ زین نے بھی
وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے کی سمت قدم بڑھا دیے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور پھر سے وہ کتاب کھولی تو اس میں اپنی تصویر کو دیکھ کر اب تک حیرت کے سمندر میں مبتلا تھا۔ وہ گھر کا بڑا تھا، اس پر ہی ساری ذمہ داریاں تھیں۔ بابا کے انتقال کے بعد اس نے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کے بزنس کو بہت اچھے سے سنبھال لیا، جبکہ اشر تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی دوستوں کے ساتھ وقت بتانے کو ترجیح دیتا تھا۔ اس نے ابھی تک آفس جوائن نہیں کیا تھا، وہ اپنی لائف کو دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، کیونکہ اس کے سر پہ فی الحال کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ ماں بارہا اس بات پہ اسے ڈانٹتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا خیال کیا کریں اور اب اس کے ساتھ بزنس سنبھالیں، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ زین بھی ماں سے کہتا، ابھی بچہ ہے، زندگی انجوائے کر لینے دیں، تو وہ اسی میں خوش ہو جاتا۔ زین اشر اور ماہین دونوں کو ہی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور ان کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ آج تک انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا وہ پاگل لڑکی اس پر دل لگا بیٹھے گی۔ شام ہو گئی تھی مگر ماہین اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ سنوبر خالہ بھی مارکیٹ سے لوٹی تو ملازمہ کو رات کے کھانے کے متعلق ہدایات دینے لگی، لیکن شام کی بجائے باہر لان میں اکٹھے ہی پیتے تھے۔ وہاں سب موجود تھے سوائے ماہین کے، جسے ملازمہ بلانے بھی گئی تھی، مگر اس نے سونے کا بہانہ کر کے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ زین یہ بات اچھے سے سمجھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ آج اس لڑکی کو کیا ہو گیا، چائے کے لیے بھی نہیں آئی۔ ملازمہ کے آنے پر سنوبر پرسوچ انداز میں بڑبڑائی، آپ کی بیٹی شرما رہی ہے امی، اس لیے باہر نہیں آئے گی۔ اشر کہاں خاموش رہنے والا تھا، کیا مطلب، یہاں تو ہم سبھی بیٹھے ہیں نا، کوئی نیا فرد تو گھر میں نہیں آیا نا، تو پھر کس سے شرما رہی ہے؟ سنوبر بیگم اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، جبھی نہ سمجھی کے انداز سے پوچھ بیٹھی، آپ کے چھوٹے بیٹے سے؟ دراصل آج جب آپ مارکیٹ تھیں تو بھائی نے شادی کا ذکر چھیڑا تو میں نے جھٹ سے بول دیا کہ مجھے تو ماہین پسند ہے، اور تب سے وہ شرما کر اندر پردہ گرائے بیٹھی ہے۔ اشر نے خود ہی سب کچھ سوچ لیا تھا۔ زین تمام گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ کیا سچ میں زین؟ تم بتاؤ کیسا رہے گا یہ فیصلہ؟ سنوبر بیگم کے چہرے پہ خوشی کی لہر کی اس بارے میں رائے جاننا چاہی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بس آپ ماہین کی مرضی پوچھ لیجئے گا، کیونکہ ہم اس پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، اور تم اب آفس جوائن کر لو اور کچھ ذمہ داری کا ثبوت دو، تاکہ ماہین کو بھی پتا چلے میری ذمہ داری اٹھانے والا خود اس قابل ہو چکا ہے کہ میری ذمہ داری اٹھا سکے، ورنہ پھر ایسے فارغ بیٹھے لڑکوں کا رشتہ لڑکیاں ٹھکرانے میں دیر نہیں لگاتی۔ زین کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے نرمی سے اشر کو سمجھایا، فکر نہ کریں بھائی، کل سے آفس جوائن کر لے گا۔ اشر نے چہک کر جواب دیا۔ اس کے جواب سے زین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ماہین کو شاید بہت پسند کرتا ہے۔ میں آج ہی ماہین سے اس کی مرضی پوچھتی ہوں، لیکن زین بیٹا تم بھی تو اپنے لیے کوئی لڑکی دیکھو۔ سنوبر پھر سے بڑے بیٹے سے مخاطب تھی۔ ان کی شادی کی تیاریاں کیجیے، باقی باتیں دیکھتے ہیں۔ زین ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک دوست کی کال پہ وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ یہ ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں ایسے ہی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ بہت فکر مند ہوں زین کے لیے، بہت اچھا بچہ ہے، میرا اس کے علاوہ کوئی بہت اچھی لڑکی مل جائے نا مجھے تو مجھے سکون آ جائے، لیکن تم نے اچھا کیا، مجھے بھی ماہین بہت پسند ہے۔ اس کی پسند کو سراہ کر اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر ماہین کے کمرے میں چلی آئی تو وہ ہند دروازے کیے اوندھے منہ لیٹی تھی۔ ماہی میری جان کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بخار تو نہیں ہو گیا میری بچی کو؟ ایک تو تم اتنا پڑھتی ہو، دیکھو تو کیا حالت بنا رکھی ہے۔
اپنی سنوبر نے اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا تو اب وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، مگر آنکھیں ابھی بھی بند تھیں تاکہ وہ اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو نہ دیکھ سکے۔ اشر مجھے بتا رہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ یقین مانو یہ سب سن کر میں خوشی سے نہال ہو ہی گئی کہ میری بیٹی میرے گھر میں ہی رہے گی، رخصت ہو کر مجھ سے دور نہیں جائے گی۔ مجھے یقین ہے تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اشر بہت اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی بھی تو زین اس کی خبر لینے کے لیے تو موجود ہی ہے۔ اب تم بتاؤ، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ زین کا نام سن کر آنسو بہہ کر آنکھوں سے نکل کر رخسار پر نکل پڑے۔ ارے پگلی، تم رو کیوں رہی ہو؟ ہم تمہیں کہیں دور تھوڑی نہ بھیج رہے ہیں، ہمارے پاس ہی تو رہو گی۔ اور دیکھو بیٹا، ہر لڑکی کو شادی تو کرنا ہی ہوتی ہے، پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتاؤ ماہی بیٹا۔ سنوبر اس کے رخساروں پر پھسلتے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی، امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پلیز آپ مجھ سے شادی کی باتیں مت کریں۔ اشر کو جلدی ہے تو اس کے لیے کوئی اور اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لیں تاکہ وہ میرے انتظار میں نہ بیٹھے۔ مہین ان کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ فی الوقت وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ واقعی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی یا کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تم اچھے سے اپنے پیپرز دو، بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ سنوبر جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے بولی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ان کی بات سے ماہین کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور سوچا پیپر کی کچھ تیاری کر لے۔ اس پر دیکھا تو کہیں بک نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کچھ سوچنے پہ یاد آیا کہ بک تو وہیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، تو کیا زین نے اٹھا کے رکھ دی ہوگی؟ اب میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ اگر وہ تصویر دیکھ چکے ہوئے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ وہ یہ تمام تر باتیں سوچتی رہی، لیکن اس کے کمرے میں جا کر بک لینے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ ہمت پیدا کرتی رہی اور سوچتی رہی۔ رات ڈنر پہ ہی وہ نگاہوں کو جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ ڈنر کے بعد اپنے بی جان قدموں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے زین کے کمرے کے باہر لے آئی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دل میں خوف بھی تھا۔ ماہین نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی تو وہ ایک بار پھر سے ہمت جمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اندر سے کسی نے دروازہ یکدم کھول دیا تھا اس کے ساتھ لگی ہوئی تو وہ لڑک گئی دھیان سے۔ زین نے ایک بار پھر سے اسے بازوؤں سے تھاما۔ وہ کچھ اخذ ہی نہیں کر پائی کہ زین کو علم ہو چکا ہے یا نہیں۔ جھجکتے جھجکتے کمرے میں قدم رکھا۔ میری بک آپ کے پاس ہے؟ ہاں، وہی گری ہوئی تھی تو میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا تھا، اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ شاید وہ اپنا آفس کا کچھ کام کرنے میں مصروف تھا، ماہین نے سوچا، اور جلدی سے کمرے میں رکھے 2 سیٹر صوفے کے سامنے پڑی میز کی جانب بڑھی۔ ماہی اس نے جلدی سے وہاں سے کتاب اٹھائی اور الٹے قدم لوٹنے کو تھی جب زین کی آواز کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے کپ کپاتی آواز کے ساتھ بنا مڑے کہا، تم پلیز مجھے میز سے ایشٹرے پکڑا دو گی؟ زین کے سوال پر اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ہونٹوں کے درمیان سگریٹ دبائے بیٹھا تھا۔ بے ساختہ طور پر کچھ بھی سوچے بنا وہ آگے بڑھی اور اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے درمیان سے سگریٹ لے لی اور میز پر پڑی ایشٹرے میں جا کر مسل دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے ایشٹرے مانگی تھی، نہ کہ سگریٹ وہاں پھینکنے کا بولا تھا۔ زین نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سوال کیا، لیکن وہ تو ابھی تک وہیں ساخت کھڑی تھی، کیونکہ اسی ایشٹرے کے نیچے زین کی وہی تصویر پڑی تھی جو ماہین کی کتاب میں تھی۔ خوف سے وہ تو وہیں جامد ہو کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ زین نے
اسے بالکل خاموش اور چپ پا کر پھر سے سوال کیا، آپ سگریٹ نہیں پیا کریں پلیز، یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت پیدا کی، وہیں کھڑے کھڑے اسے جواب دیا، اچھا اور تم کب سے میری صحت کی فکر کرنے لگی ہو؟ زین نے پھر سے سوالیہ انداز اپنایا، جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے محبت کرنے لگی ہوں آپ سے، چاہتی ہوں آپ کو فکر تو ہوگی نا۔ وہ آنکھیں بند کیے اتنی تیزی سے وہ سب کچھ بول گئی تھی کہ اسے خود بھی خبر نہ ہوئی یہ سب کیسے ہوا۔ اچھا محبت کرتی ہو مجھ سے؟ زین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا اور اس کی کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ زین نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال پوچھا، جو اب میں اس نے فقط سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا، کیوں میرے سامنے وہ زبان کہاں چلی جاتی ہے جو اشر اور امی کے سامنے پٹر پٹر چلتی ہے؟ زین نے ابھی بھی اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ رکھا تھا۔ آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے، وہ بہت معصومیت سے گویا ہوئی تو زین نے اس کی بات پر مسکراہٹ کو دبا لیا۔ کیوں میں کوئی بھوت ہوں یا میری شکل اتنی ڈراؤنی ہے یا آدم خور ہوں؟ مسکراہٹ دباتے ہی اس نے نہایت سنجیدگی سے سوال کیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بس آپ مجھ سے بڑے ہیں اور ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں، تو بس مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ بات کے دوران ماہین اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ ڈرتی ہوں اور محبت بھی مجھ ہی سے کرتی ہو؟ زین کی طرف سے ایک اور سوال کا سامنا ہوا تو وہ چند لمحے خاموش رہی۔ شاید محبت کرتی ہوں اس لیے آپ سے نہیں، آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ ماہین نے کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، اپنے دل سے میرا خیال نکال دو، کیونکہ اشر تم سے شادی کا خواہش مند ہے اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ زین نے اب کے سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اشر ذہن کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا جب دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے یہ بات اس کے کانوں میں بھی آئی۔ وہیں دروازے کی اوٹ کے پیچھے رک گیا۔ تو میرا کیا، میں اشر کو پسند نہیں کرتی، وہ میرا بھائی ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ماہین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات کی نفی کی، پاگل مت بنو، میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، یہ جانتی ہوں، اشر ہی تمہارے لیے پرفیکٹ میچ ہے۔ زین نے سخت لہجہ اپنایا، چاہے آپ مجھ سے 20 سال بھی بڑے ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں۔ ماہین اب جب بولنے پہ آئی تو اچھی خاصی ڈٹھائی کا مظاہرہ کر گئی، جبکہ اس کی یہ بات سن کر دروازے کے پیچھے کھڑا اشر ساکت رہ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھی تم، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں اپنے بھائی کے حق پہ کبھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ زین کا انداز جیسے دو ٹوک تھا، تو پھر میں بھی اسے وہ مقام نہیں دے سکتی جو آپ کو دے چکی۔ آپ ہی میری پہلی اور آخری محبت ہیں، میں مر جاؤں گی مگر آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ماہین نے بھی پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی دیوانگی کا اظہار کیا تو وہ بھی دنگ رہ گیا۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، اشر ٹھیک ہی کہتا ہے کہ میں نے بے جالا ڈو دے کر تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ خیر پیپر دے لو، پھر تمہیں سیدھا بھی میں کروں گا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد تم دونوں کی شادی ہے، یہ بات تم اپنے ذہن نشین کر لو۔ زین نے تیز لہجے میں حکم سنایا تو وہ سسکنے لگی، نہیں کرنی مجھے کسی اور سے شادی، اس سے اچھا ہے کہ میں آپ خود ہی میرا گلا گھونٹ لیں، کم از کم سکون سے آپ کے ہاتھوں مروں گی تو صحیح نا۔ اگر آپ نے بے لاڈ دے کر بگاڑا ہے تو یقین کریں پھر کوئی اور مجھے سنوار نہیں سکتا، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے اپنا کر سنوار دیجئے۔ جب زندگی میں میری ہر خواہش پوری کی ہے تو یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیں، اس کے بعد تاعمر آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بلکہ آپ کی کنیز بن کر آپ کی خدمت میں زندگی گزاروں گی۔ ماہین سسکتے ہوئے بولی تھی،
بس تمہاری شادی اگلے ہفتے اشر سے طے ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، خود کو ذہنی طور پر تیار کرو۔ اشر اپنے بڑے بھائی کی یہ بات سن کر الٹے قدم وہاں سے لوٹ گیا، جبکہ ماہین بھی روتی آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی کمرے سے باہر کی سمت دوڑی تو زین نے اس کے جاتے ہی پیشانی سہلاتے ہوئے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ اسے یوں روتے دیکھ کر خود بھی اندر سے کتنا مضطرب ہو گیا تھا، اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ پھر سے سگریٹ سلگائے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا، لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھا اور آنکھیں موندے اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوسری طرف اس کے بھی زین کی باتیں ذہن پر سوار تھیں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، ٹھیک سے پیپر کی تیاری بھی نہ کر پائی۔ صبح ناشتے کی میز پر اس کی سوجی ہوئی لال آنکھیں اس کی تمام رات رونے اور رات بھر جاگنے کی چغلی کھا رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ کیا تم رات کو روئی ہو؟ آنکھوں کو دیکھ کر خالہ نے بہت محبت سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں خالہ، بس فلو تھا، اس کی وجہ سے آنکھیں ایسی ہو رہی ہیں۔ وہ خالہ کے سامنے بہانہ بنا گئی تھی۔ اشر جو اب تک خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا فوراً ہی بول اٹھا، ماہی دیکھو، امی جان سے کچھ مت چھپاؤ، انہیں اپنے دل کی بات بتا دو۔ کون سی بات؟ سنوبر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ امی آپ ان کی شادی کی تیاریاں کر لیں، اگلے ہفتے اشر اور ماہین کا نکاح ہے۔ اس ہفتے نکاح کر لیں گے تو مہینے بعد رخصتی ہو جائے گی، تب سب کچھ دھوم دھام سے ہو جائے گا اور سب مہمانوں کو بھی ہم لوگ بلا لیں گے۔ ابھی صرف چند ایک قریبی رشتہ داروں کو بلا لیں، باقی تمام انتظامات شادی پر دیکھ لیں گے۔ تب تک آپ کو بھی تیاری کے لیے وقت مل جائے گا، ابھی صرف نکاح کی تیاری کریں۔ زین نے بھی نپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے فیصلہ سنایا تو وہ نم آنکھوں سے تیزی سے وہاں سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، بڑھاس نکال کر واش روم میں جا کر منہ دھویا اور پھر بے دلی سے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج اگر پیپر نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتی، تیاری تو ابھی بھی نہ تھی، نہ جانے پر اس سے سوال کیے جاتے اور فی الوقت وہ کسی کو کوئی جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر اشر بھی مزید کچھ کہے بنا کرسی چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ اس کا یہ انداز زین کو بھی کھٹکا تھا، لیکن بیٹا ماہی تو کہہ رہی تھی اسے ابھی شادی نہیں کرنی، تو اتنی جلدی کیا ہے؟ سنوبر نے زین کو ماہی کے خیالات سے آگاہ کیا، لیکن وہ جانتا تھا، والدہ نہیں جانتی تھی۔ رات کو میری ماہی سے بات ہو گئی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں، آپ بس تیاریاں کریں۔ کرسی گھسیٹتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ سنوبر نے بیٹے کی بات کو سچ مان کر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ماہین آخری پیپر کے بعد کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے شاپنگ میں بھی عدم دلچسپی دکھائی تو سنوبر کا دل اس کے چپ چپ رہنے پر کھٹکنے لگا تھا۔ اشر بھی اسے یوں دیکھ کر اذیت سے دوچار تھا۔ ایک ہفتہ کیسے آنکھ بند کر کے گزارا پتہ ہی نہ چلا۔ نکاح کا دن بھی آ گیا۔ زین نے ایک رات قبل ہی اسے ایموشنلی بلیک میل کر دیا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے لیے یہ سب قبول کر لے جنہوں نے اسے ماں کا پیار دیا، اور اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ اور اس نے بہت مضبوط طریقے سے اس کی برین واشنگ کر کے اسے بے بس کر دیا تھا، اور اس کے پاس اشر کے ساتھ نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے اندر آئے تو وہ رو رہی تھی۔ اس کی دو سہیلیاں اور خالہ اس کے پاس تھی۔ زین بھی خود چل کر اندر آیا تھا۔ ماہین سکندر ولد سکندر قریشی، آپ کا نکاح زین قریشی ولد فراز قریشی سکہ راج الوقت 10 لاکھ حق مہر کے ساتھ قرار پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات سن کر بے یقینی سے ماہین نے گھونگھٹ اٹھا کر دھمکتے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین کرنے میں کچھ پل تو لگے تھے، مگر یقین آتے ہی جھپٹ سے بولی تھی، قبول ہے۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مولوی صاحب؟ زین نے شدید حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، جو بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ باہر آ کر بیٹھ جائیے، مولوی صاحب کو نکاح کی کاروائی مکمل کرنے دیجیے، میں آپ کو بعد میں سب سمجھاتا ہوں۔ وہ وہاں سے جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اشر اسے زبردستی وہاں سے لے گیا۔ اب کمرے میں مردوں میں سنوبر کے 2 بھائی کھڑے تھے۔ مہین بلا ترتیب 3 بار قبول ہے کہہ چکی تھی۔ مولوی صاحب نے باہر جا کر زین سے رضامندی لی تو وہ اشر کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اشر نے سر ہلاتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا تو زین نے بھی ماہین سے نکاح قبول کر لیا۔ نکاح کے اختتام پر مبارک ہو کے ساتھ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ آپ نے کیا سمجھا تھا کہ صرف آپ ہی بڑے پن کا مظاہرہ دکھا سکتے ہیں؟ چھوٹا ضرور ہوں، مگر آپ کی اور ماہین کی خوشی کا مجھے بھی پورا خیال تھا۔ میں نے اس رات ماہین کی اور آپ کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ ماہین کے دل کا حال تو مجھے پتہ چل ہی گیا تھا، لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے چہرے کی بھڑکتی ہوئی سنجیدگی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ آپ کو بھی وہ اچھی لگنے لگی۔ مگر آپ ٹھہریں، گھر کے بڑے جنہوں نے قربانی دینے کا اور دوسروں کی خوشیوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اور آپ کبھی اقرار نہیں کریں گے، یہ میں جان گیا تھا، جبھی یہ سارا دماغ لڑانا پڑا۔ تھینک یو یار۔ زین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑوں کو بڑا پن ضرور دکھانا چاہیے، مگر اتنا بھی نہیں کہ اپنے دل کو مارنا پڑے۔ خیر، میں بہت خوش ہوں، اور میرا کیا ہے، مجھے تو کوئی اور مل جائے گی، مگر نہ تو آپ کو کوئی اور ماہین مل سکتی تھی، اور نہ ہی ماہین کو آپ جیسا جیو جس سے ڈرتے ہوئے جب میں کرے گی۔ تو جواب میں زین اسے گھور کے رہ گیا۔ جائیے، آپ کی منکوحہ آپ کی منتظر ہوگی، رخصتی سے قبل شکوے شکایتیں دور کر لیں۔ اشر نے شرارت بھرے انداز میں کمرے کی سمت اشارہ کیا تو سیاہ کرتے میں ملبوس حسین کی شخصیت اور بھی بارعب لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ سنوبر بھی اس نکاح سے بالکل بہت خوش تھی۔ مبارک ہو بیٹا، وہ بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے ہمراہ ماہین کی سہیلیاں بھی باہر آ چکی تھی۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں ہی موجود۔ ماہین سفید رنگ کی شارٹ کرتی اور شرارے میں ملبوس تھی، اور کم رنگ دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ، ڈائمنڈ کی جیولری کے ساتھ وہ بہت حسین لگ رہی۔ وہ بیڈ کے پاس بیٹھی تھی جب زین خراما چلتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ماہین کے دل کی دھڑکنیں اس کے ہر قدم کے ساتھ تیز تر تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نکاح مبارک ہو۔ زین نے بیٹھتے ہی نکاح کی مبارکباد دی تو اس کی پلکوں میں واضح طور پر لرزاں طاری ہوا اور چہرے پہ حیا کے رنگ بکھر گئے۔ بہت حسین لگ رہی ہو۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے حسن کی تعریف کی تو اس کی جان ہوا ہوئی۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ زین نے اسے خاموش پا کر سوال کیا۔ میں وہ کنفیوز ہو رہی تھی، اور اس کی میں زین کو اشر کی بات یاد آئی تو مسکرا گیا۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ تم چاہتی تو یہی تھی، پھر اب ڈر کیوں نہیں ہو؟ زین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تو اس نے بامشکل پلکوں کی جھالر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ سوچ رہا ہوں کہ آج ہی رخصتی بھی کروا لوں، اب تم سے دور رہنا مشکل ہو جائے گا۔ زین نے مخمور لہجے میں اس کے سرابے کا طواف کرتے ہوئے حال دل بیان کیا تو وہ حیا سے سمٹ کر رہ گئی۔ آپ تو یہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اب کایا کیسے پلٹ گئی؟ ماہین نے نگاہیں اٹھائے سوال کیا تو نگاہ زین سے ٹکرائی۔ اب جب تم میری ہو گئی ہو تو اس دل کو میں قابو نہیں رکھ سکتا نا، کیوں تم مجھ سے دور رہ لوگی؟ زین نے شوق لہجے میں سرگوشی کی تو وہ شرماتے ہوئے سر کو نفی میں ہلا گئی۔ تو ٹھیک ہے، میں امی سے کہہ کر آج ہی رخصتی کی بات کرتا ہوں، اور تمہیں
اپنے کمرے میں شفٹ کرواتا ہوں، مگر ایک شرط پر، اب تم مجھ سے ڈرو گے نہیں، یقین کرو میں تمہیں بالکل بھی نہیں کھاؤں گا، ہم بقول تمہیں سنوارنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اپنے پیار کے ساتھ ماہین شرما کر ایک بار پھر سے پلکوں کی جھالر گرا گئی، اور زین کو وہ جتنی پیاری لگی تھی اس نے آج ہی رخصتی بھی کروا لی تھی۔ بھائی جان، لگتا ہے آپ صبر کرنا محال ہو گیا تھا۔ اشر کی شرارتی نگاہیں زین کو تنگ کر رہی ہیں۔ کھانے کے بعد رات دیر تک سنوبر اور باقی سب زین کے کمرے میں جمع تھے۔ سنوبر نے اس کی کمر پر سب کے درمیان تھپڑ جڑا اور بولا، چلو بھائی سب آرام کرو، اٹھو سب یہاں سے نکلو، رات بہت ہو گئی ہے۔ اور پھر سنوبر کے کہنے پہ سب انہیں اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ چینج کرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلنے میں مصروف بیڈ پہ بیٹھی۔ جب زین لائٹ آف کر کے اس کے پاس آ گیا تو وہ اس سے فاصلہ بناتے ہوئے آگے کی طرف کھسک گئی۔ اب تو ہمارے درمیان کوئی ڈر حائل نہیں ہوگا نا؟ زین نے پھر سے اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی تو راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے اپنے سرد وجود کے ساتھ اپنے محبوب کی خواہش پہ خود سپردیدگی پر آمادہ ہو گئی، اور یوں دو محبت کرنے والوں کی نئی زندگی کا آغاز و شب و وصل کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ان کی محبت سچی تھی، تبھی ان کی منزلیں بھی ایک ہو گئیں اور انہیں ایک دوسرے کی ہمسری نصیب ہو گئی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور جھک کر ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا اور خاموشی سے واش روم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی بیدار ہو گئی اور اس کے ساتھ تیار ہو کر شرمائی اس کے ساتھ کمرے سے آئی تو اشر نے ان دونوں کا خوب ریکارڈ لگایا، جبکہ سنوبر بیگم تو ان دونوں کے صدقے واری جا رہی تھی۔ ان کو وہ وقت یاد آیا تھا جب ماہین بڑی ہو رہی تھی، اور اس پل انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی ماہین کو اپنے بڑے بیٹے زین کی دلہن بنائیں گی۔ انہوں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ماہین ان کے چھوٹے بیٹے کی دلہن بنے گی۔ اور کہتے ہیں نا، بعض اوقات کب کی بات کب قبول ہو جائے، ایسا ہی ماہین اور زین کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ رشتہ برکت والا رہا تھا، ان دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ کہتے ہیں نا، محبت اگر سچی ہو اور دونوں طرف مخلصی ہو تو رب تعالیٰ بھی اس رشتے میں برکت اور محبت پیدا کر ہی دیتے ہیں۔ یہی حال ان کے رشتے کا تھا۔ بے شک رب العالمین ہر شے پر قادر ہے، وہ کب کیا کر جائے کسی کو اس کا علم نہیں، اس لیے اس رب پاک پر بھروسہ رکھیں، جیسے ماہی نے آخری حد تک اپنے لیے اللہ سے دعا کی تھی۔ اسی طرح ہمیں جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں بھی اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، وہ بہتر نوازنے والا ہے۔